بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الحق کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں، اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ اس سے پہلے ہم قوم عاد اور قوم سمود کا جو ذکر ہوا تھا ان کا حشر پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں فرعون اور قوم لوط وغیرہ کی بستیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جن کے آثار دیکھنے کا موقع قریش کو اکثر ملتا رہتا تھا۔ فرمایا کہ انہوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اور آخرت کا انکار کیا، جس کا ارتکاب عاد اور سمود نے کیا۔ اور چونکہ رسول کی نافرمانی خدا سے بغاوت ہے، تو فرعون اور قوم لوط کے سامنے بھی وہی انجام آیا جو عاد و سمود کے سامنے آیا تھا۔ اور اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا، تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس کہانی کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ یعنی کہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارے پر بزرگوں پر یہ خدا نے احسان فرمایا، اور ان کے مقابلے میں مجرموں کا انجام یہ ہوا تھا۔ اس پناہ کے مستحق وہ اس وجہ سے ٹھہرے جو بچ گئے کہ وہ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اگر وہ ایمان نہ لائے ہوتے تو وہ بھی اسی طرح غرق کر دیے گئے ہوتے جس طرح ان کی پوری قوم غرق کر دی گئی تھی۔ مگر افسوس کہ تم لوگوں سے یعنی قریش نے اسے بھلا دیا، اور اب ایک مرتبہ پھر رسول کی نافرمانی کر کے اپنی شامت بلا رہے ہو۔ پھر آگے اللہ داستانیں سنانے کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نوح سے بچ رہنے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کی یہ شان بھول جانے کے لیے نہیں، بلکہ یاد رکھنے، نصیحت حاصل کرنے اور اپنے بڑوں کی طرف سے اس کو بعد میں آنے والوں کو منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے دکھائی تھیں۔ لیکن افسوس ہے کہ تم اس کو بھول گئے، اور آج اسی طرح اپنے رسول سے لڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے ہو جس طریقے سے قوم نوح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی مرتبہ پاش پاش کر دیا جائے گا، تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی۔ عذاب کے ان تاریخی واقعات سے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی عاد، سمود، قوم لوط، نوح اور فرعون وغیرہ کے پر جو عذاب آیا، یہ اب قیامت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح عاد، سمود، فرعون، قوم نوح وغیرہ کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی پڑی تھی، یعنی اللہ کو، اسی طرح قیامت بھی بغیر کسی شک کے پلک جھپکنے میں برپا ہو جائے گی۔ اور جس طرح اللہ کو وہ قیامتیں برپا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، یعنی عذاب لانا، اسی طرح اسے اس فائنل قیامت کو برپا کرنا بھی کوئی عبث نہیں ہوگا۔ اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قریش چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر انہیں پوجا کرتے تھے، تو اللہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ یعنی جنہیں تم دیویاں بنا کر پوجتے اور اللہ کے حضور میں جن سے سفارش کی توقع رکھتے ہو، وہ اس حادثے سے خوفزدہ ہو کر آسمان کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ امور متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت ہم دنیا میں نہیں جان سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں بتائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ پیش کیے جانے سے مراد ظاہر ہے کہ خدا کے حضور پیش کیا جانا ہے۔ اس دن آسمانوں اور زمینوں کی ساری بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اس وجہ سے نہ تو کسی کے لیے کوئی جگہ چھپنے کی ہوگی، اور نہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپانے کی ہوگی اس کے پاس۔ اللہ ہمیں اس صورت کو ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کو صحیح طرح سمجھنے والا بنائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔